شعیب بھائی ذاکر لاہور سے، ان کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ہم مزارات پہ جاتے ہیں تو صاحب مزار ہمارا قلب جاری کر سکتے ہیں یا ہمیں قلب جاری کروانے کے لیے کسی ظاہری مرشد تک جانا ضروری ہے؟ صاحب مزار قلب جاری مطلب یہ ان کا کہ وہ قلب جاری کر دے گا. نام کیا ہے ان کا؟ لاہور سے زویب بھائی. زویب بھائی یہ سمجھ لیں ذرا پوری اچھی طرح سے آپ کہ کسی بھی مزار پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد وہاں یہ خواہش یہ چاہت لے کے جائیں، وہاں بیٹھ کے بھی یہ چاہت کریں یہ خواہش کریں کہ جی میرا قلب جاری ہو جائے، تو کیا قلب جاری ہو جائے گا؟ اس کا تو اپنا قلب جاری نہیں ہے. جانے کس منزل پہ تھا، مر گیا، پیدا گیری کے لیے اس کی قبر بنائی، دربار بنایا، اللہ محمد لکھا، ہرے نیلے پیلے جھنڈے لگا دیے، لو جی کاروبار شروع ہو گیا. ایک گلہ رکھ دیا وہاں پہ، ایک گدی نشین بنا کے بٹھا دیا. اب تم اس مزار پہ جا کے، اس دربار پہ جا کے، اس ڈھونگی کے پاس جا کے اگر تم چاہو کہ میرا قلب جاری ہو جائے گا. آپ نے تو اس طرح عام طور پہ جیسے بالکل عامیانہ انداز میں پوچھا ہے جی صاحب مزار، آدھے سے زیادہ تو جعلی ہے مزار، آدھے سے زیادہ صرف. اور جو جنون ہیں جیسے میرے شہنشاہ قلندر پاک، جیسے میرے سرکار بری امام، وہاں بھی اب پیدا گیری ہو رہی ہے، وہاں بھی پیدا گیری. یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار ہے. آپ کہاں جائیں گے بھائی اپنا قلب جاری کروانے؟ اور قلب جاری یا تو فقر کا کوئی سلطان اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے جی، یا پھر جو کامل ذات ولی ہے، جس سے توفیق الہی کا حامل، جو 8 ہے پاکستان میں، وہاں جا کے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے، آپ نے وہاں پہ فاتحہ پڑھی، تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد اٹھ کے آ گئے جی میرا قلب جاری. ایسے نہیں ہوتا. وقت لگ سکتا ہے آپ کو، وقت لگ سکتا ہے. وہاں سے کوئی حکم بھی آ سکتا ہے جا کے جنگل میں بیٹھ جاؤ. اب کتنی دیر تک بیٹھنا ہے، کتنے مہینے تک، کتنے عرصے تک، کتنے سالوں تک ٹھہر سکو گے؟ ٹھہر سکو گے؟ قلبی ذکر کو یار کیا سمجھائے لوگوں نے کہ یہ ایسی، یہ تو واحد، یہ تو میرے سرکار میرے بادشاہ کی ذات پاک یار کہ آ گئے میرے سرکار. نہیں تو کس نے قلب جاری کیا ہے آج تک؟ لاؤ نا یار ہمارے سامنے. 12 سال صرف نفس کی ریاضت ہے، 12 سال. بایزید بستامی علیہ الرحمہ جیسے کو 12 سال گزرنا پڑا نفس کی ریاضت سے، اس کے بعد جا کے قلب جاری ہوا. یہ تو میرے سرکار کی ذات پاک کے ادھر قلب جاری کرتے ہیں، ادھر نفس کو امارہ سے نکال کے لوامہ پہ لاتے ہیں. تو بھائی آپ کو اگر کوئی نہ ملا ہو، اگر کوئی نہ ملا ہو آپ کو، تو پھر چلے جائیں کسی کامل ذات کے پاس، رگڑے متھا، لگائیں ٹائم وہاں پہ، گزرے ریاضتوں سے. کیونکہ جو دجال الغیب کے ڈیوٹی والے ابدال ہیں نا، ڈیوٹی والے 40 ابدال، ان کے پاس بھی اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے قلب کو جاری کر سکیں. یہ ڈیوٹی والے ابدال ہیں، فقر با کرم والے. یہ کمال صرف فقر با کمال والوں کے پاس ہوتا ہے. فقر با کرم والے یہ ابدال بھی ذکر نہیں دے سکتے، قطب اور غوث بھی نہیں دے سکتے. 12 سال کی ریاضت میں ڈال دیں گے وہ، صرف 2 یا 3 کو دے سکتے ہیں. جو ڈیوٹی والا غوث ہے، جو ڈیوٹی والے 3 قطب ہیں. قطب مدار والی کی تو ہم نے منع ہی کر دیا تھا کہ اس کی تو بات نہیں کرتے ہم، کیونکہ کھولا ہی نہیں جاتا تو بات کیا کرے. ہاں تو یہ معاملات ہے بھائی، آپ کی مرضی ہے. کیا نام ہے؟ زویب بھائی آپ کی مرضی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں تو داتا علی حجویری علیہ رحمہ، آپ بھی کامل ذات 8 ولیوں میں آپ کا بھی نام ہے، وہاں چلے جائیں. لاہور سے ہی ہے، وہاں چلے جائیں. لیکن ہم یہ نہیں آپ کو بتا سکتے کہ وہ کتنا، یہ ان کا اختیار ہے داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا کہ وہ کتنا ٹائم لگواتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور قبول کرتے ہیں نہیں کرتے آپ کو. کیونکہ وہاں تو بڑے سخت شرائط ہیں داتا علی حجویری کے پاس شریعت کی. لگا دیا 12 سال آپ کو شریعت میں، تو مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں آج کی دنیا کو 12 ہفتے بھی نہیں گزار سکو گے. 12 سال کی سخت ترین پابندی ہے وہ، جسے پیر کامل کہتے ہیں، جسے کامل مرشد کہتے ہیں. 12 سال سخت پابندی، با جماعت نماز.
خوشی اور خضوع کے ساتھ روز مرشد کے قدموں کو قدم بوسی کرنا، روز اس کے سامنے بیٹھنا، روز ذکر کی محفل میں جانا. اور ذکر کیا؟ صرف کلمہ، جو ابھی کلمہ طیب کا جو ورد ہوا ہے 7ویں لطیفے کا نفس کا، 12 سال اس میں لگا کے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں ہوا اس قابل، وہ جا کے اس میں ذات دیتے ہیں وہ 2 یا 3 کو. کون ہے کہ کون بیٹھے گا 12 سال؟ 12 ہفتے نہیں بیٹھ سکتے. 12 ہفتے چھوڑو یار، 1 ہفتے نہیں بیٹھ سکتے، بھاگ جائیں گے سب، بھول بھال جائیں گے کون اللہ کے حبیب، کون رسول اور کون داتا علی اجمیری. ہفتے نہیں بیٹھ سکتے، اور بھیج دیا کہیں داتا علی اجمیری نے کہ جاؤ جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ، جھوپڑی بناؤ، وہاں پہ آگ جلاؤ، بیٹھ جاؤ وہاں پہ، اور اتنے دن تک بھوکا رہنا ہے تمہیں. ہے نا، ایک کانسیپٹ ہے کہ تصور ہے کہ ہم جائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، بیٹھیں گے، تھوڑی دیر واپس آئیں گے، ہمارا یہ دم ہو رہی ہوگی. اچھا جی، وہ تو کوئی حاضر جناب ڈیوٹی والا ہوگا، یہ تو وہ یہ کمال اس کے پاس ہے. یہ کوئی حاضر جناب کوئی ڈیوٹی والا اگر ہے تیرے مقدر سے اور وہ تجھے مل جائے تو یہ کمال اس کے پاس ہے.